بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ 1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیسے ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 دنیا کا سب سے بڑا جہاز اور مہنگا ترین جہاز اس دن اپنے پہلے سفر کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں تقریباً 1500 مسافر سوار ہو چکے تھے۔ سمندر کی لہروں کا بھی اس دن اتنا خطرہ نہیں تھا۔ کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ جہاز کے پہلے سفر کو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا تو اس کا پہلا جو ٹیسٹ رن تھا وہ کامیابی سے کلیئر ہوا، تو اس وقت اس کو نام دیا گیا تھا انسنکیبل ٹائٹینک۔ دنیا کے مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر سے شروع ہوا تھا۔ اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ 10 اپریل 1912 کو جہاز کے سفر کا آغاز تھا۔ اس وقت اس کی ٹکٹس بک ہو چکی تھی۔ اس وقت جہاز سے 6 بڑی مسٹیکس ہوئی تھی جو نہ کمپنیوں کو پتہ چلی اور نہ کیپٹن سمتھ کو۔ غلطی نمبر 1، دوپہر کو ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیپٹن سمتھ کو ڈیڈ لائن ملی مالکوں کی طرف سے کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک یعنی 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا چاہیے۔ اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے کیپٹن نے شروع سے ہی جہاز کی رفتار تیز رکھی تھی۔ اس کا ٹائم سے پہنچنا ہی اس کی کامیابی کی پہلی ضمانت تھی۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر سٹے کیا لیکن 72 گھنٹوں سے نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کو شام کو سمندر پر خاموشی تھی اور دھند تھی۔ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے آگے ایک جہاز تھا۔ اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کے کیپٹن کو انفارم کیا کہ سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں ہیں، یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی، لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ اگر اس وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو اگلا سین الگ ہی ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، ایکسپرٹس کے مطابق جہاز کی سپیڈ تیز تھی لیکن اس وقت اس میں ان کا عملہ فرسٹ کلاس کی خدمت کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کے پہرے دار الرٹ سے، لیکن ان کے پاس بھی دوربین نہیں تھی، اس لیے وہ آئس برگز کو جلدی سے نہیں دیکھ سکے۔ جب نزدیک پہنچے اس وقت انہوں نے خبر دی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ جہاز آئس برگز کے بہت قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، اٹلانٹک اوشن میں بڑے بڑے جہازوں کو آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو آسانی سے بڑے بڑے جہاز ہینڈل کر لیتے ہیں۔ آئس برگز کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک آئس برگز کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے بچنے کی امید تھی کہ شاید جہاز کی باڈی کو آئس برگز نقصان نہ پہنچائیں یا آئس برگز خود ہی ٹوٹ جائے۔ ابھی آئس برگز جہاز کی باڈی کو ٹکرایا، پھر اس کے ریبرس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن سمتھ کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، آئس برگز کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے جہاز کی جب اس سے ٹکر ہوئی تو اس وقت جہاز کے نچلے حصے میں پانی بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ سب اس حادثے سے الرٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے ابھی چانسز تھے کیونکہ جہاز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بڑھ بھی جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے 4تھے فلور کی طرف پانی جا پہنچا۔ اب جہاز آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ مسافروں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جہاز میں ٹوٹل 30 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے اس میں صرف 20 لائف بوٹس کو رکھا گیا۔ تقریباً 1500 مسافر ٹائٹینک میں موجود تھے لیکن لائف بوٹس صرف 20 تھیں۔ مسٹیک نمبر 6، افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو سمندر میں اتارا گیا لیکن اس میں صرف VIP لوگوں کو جگہ دی گئی اور اس کے علاوہ کشتیوں کو پورا بھی نہیں بھرا گیا۔ جتنے زیادہ لوگ کشتیوں میں بھرے جا سکتے تھے اتنی ہی زیادہ جانیں بچ سکتی تھی، لیکن اس میں بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اچانک سے جہاز میں لائٹ کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کی ساری روشنیاں بند ہو گئیں۔ اگلے ہی لمحے جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح جہاز کو سمندر کے اندر مکمل ڈوبتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا۔ اسی طرح تقریباً 1500 کے قریب لوگ ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت اندازے کے مطابق پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ زندہ بچنے والوں میں بچوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا سب نیوز۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔